بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے، جماعت دام اردو کا سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی کچھ ہم نے بلند خوانی کی تھی اور آج ہم بقیہ بلند خوانی کریں گے، اور یہاں تک 750 کے آخری 2 لائنیں ہماری رہ گئی تھی کہ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔ پہلے دوست کون سے تھے بھائی بچوں جن کا ذکر کیا تھا؟ بڑبڑیا دوست، وہ جو آئے تھے اور ہاتھ دبا کر اور 1 منٹ میں سارے دن کا کام حرج کر کے چلے گئے تھے۔ دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پیر کے قریب آتے ہیں، تیسرا پیر سپہر کے قریب، دوپہر کے بعد زور کے آس پاس۔ جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کے اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے 2 دوست ہو گئے وہ بچوں، پہلا بڑبڑیا دوست اور دوسرا تحسین دوست، اور اسی طرح میرے مقدمے باز دوست جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت، تعریف اس حالت میں جبکہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور مذمت اس حالت میں جب ہار گئے ہوں، اور کوئی مضمون نہیں، بس یہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی، انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امراء کے شایان شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے راستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا، تھوڑے دن رہ کر چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو، مجھے خوش کرو۔ میں ایسے محبت امیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ان کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی، نیچے باغ کی طرف کھلتی تھی، اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل قدرتی سینری میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ سینری کا
لطف اٹھانے میں گزارا جائے، سینریاں مناظر دیکھے جائیں۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، مجھے وہیں کھٹک گئی بات، ماتھا ٹھنکا، بات کھٹک گئی کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم، یہاں بھی بس مجھے پتہ چلے گیا کہ کتنی فرصت ملے گی۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، ہیلے حوالے بہانے کر بچ گیا، اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گا۔ عنقا وہ پرندہ ہوتا ہے بھائی بچوں، جس کو شاید کبھی کبھار کسی نے دیکھا ہو، تو گویا کہ وہ کہتے ہیں میری یکسوئی عنقا ہے، وہ مجھے یہاں بھی نہیں ملنی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، اتنا وہ تھا نفیس۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب نہ دارد، نب نہیں ہے، جاذب کاغذ ٹیشو پیپر، ایک مخملی جلد کی کتاب میں مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخرکار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنے معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرراں خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا، پرراں خیالات کو، اڑتے ہوئے خیالات کو قفس کاغذ میں بند کیا تھا، کاغذ پر لکھا تھا۔ ظاہر ہے جب ذہن میں ہوتے ہیں تو وہ اڑتے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، جب کاغذ پہ آ جاتے ہیں تو پھر گویا وہ قفس میں بند ہو جاتے ہیں۔ نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے، مرغان خوشنوا، اچھا گانے والے پرندے، اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا، پوری طرح مشغول ہو گیا۔ تن 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 تنا تن تن تنا نن چھن چھن تان تان تن 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 تن، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیا کی خبر نہ تھی۔ یک اس تن تن نے چونکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اوفو! اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، بہت خوب بجا رہے ہیں، ان کو موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی موسیقی میں ان کا یہ شوق رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ستار وہ بجانے کا آلہ۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے خواہش کے خلاف معزوز کیا۔ ایک تو یہ کہ آپ چاہت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، کہتے ہیں بغیر چاہنے کے لطف اندوز ہوا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو۔ گنجینہ اور خزانہ مترادف ہیں بھائی، خزانے کو گنجینہ کہتے ہیں۔ خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آؤ۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا، دیکھوں کیا چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کیا محمل فکرہ ہوا، لا حول ولا قوت۔ ابھی جن کی قدر، پھر کہا آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، تو بے جوڑ جملے ہیں نا تینوں، فکرے تینوں، تو کہا یہ کیا محمل جملہ ہوا، کیا بے معنی سا جملہ بن گیا، لا حول ولا قوت۔ حیرانگی کے وقت پڑھا جاتا ہے بچوں۔ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی برائی سے روکنے والا نہیں، لا حول، کوئی برائی سے روکنے والا نہیں، ولا قوت، اور کوئی نیکی کی طاقت دینے والا نہیں، لیکن یہ حیرانگی کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ میں کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فقرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ ہاں تو کاٹ کر فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی، وہ باہر ڈیش ڈیش فلاں، آگے جو بھی کچھ
بس کچھ ہی اور تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. کون ہے؟ میں ہوں شبن. شبن وہ ان کے دوست کی نوکرانی کا نام تھا. سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے. کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں. بادل ناخواستہ میں اٹھا، نہ چاہتے ہوئے میں اٹھا اور نیچے گیا. شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے. ان سے میرا تعارف کرایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گیا اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کر دیا. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. معلوم ہوا میری پھر یاد ہوئی. میرے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا. گویا میں بھی مثل و سربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست استبل سے مکا کر ہر دوست کو دکھایا جاتا. ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر پھر میں اپنے کمرے میں آیا. خیالات غائب ہو گئے. خیالات غائب ہو گئے. فقرہ اثر نو پھر بنانا پڑا. طبیعت اچاٹ ہو گئی. طبیعت بیزار ہو گئی. یہ باہزار دقت ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں. اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا. کیا لکھ رہا تھا؟ یہ عبارت لکھ رہا تھا. ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا کو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں بس تھوڑا بہت اور آگے لکھا یا نہیں لکھا تو دروازے پر پھر دستک. کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے. ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ. پھر کچھ تھوڑا سا یہ لکھا. دروازہ پھر کھٹکا. ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے. مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا. اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں. اور آئندہ پھر کیا لکھا؟ اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے اپنے احسان کے، یعنی لفظی معنی ہے کہ اپنے احسان کے بوجھ کے نیچے دبا دیں گے. اور مراد اور مفہوم یہ ہوگا کہ ان پر اپنا بڑا احسان کریں گے. یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں. زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو. تھوڑا بہت کچھ کہتے ہیں، کچھ اور لکھا تو پھر دستک. کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اس وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا. اچھا بھائی لو ابھی آیا. تو یہ کہتے کہ یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں. سب سے معذرت کرتا ہوں. میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے. کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں. اور لکھنے کا حال آپ نے اوپر دیکھ لیا بھائی بچوں. سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، یعنی مان لوں. آمنا و صدقنا کا مفہوم ہے مان لوں، اور ویسے آمنا کا مطلب ہے ہم ایمان لائے، و صدقنا اور ہم نے تصدیق کی. اور یہ جملہ بولا جاتا ہے جب کوئی بات مان لی جائے اس کے لیے. اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے. بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا. میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ ساتھ دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو. واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں. مگر اب خیالات کہاں. مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں. زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کے پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا. یوں ہی پڑے نیند آ جاتی ہے. تیسرے پیر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں. زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے. پورا فقرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے. میں خوش اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک.
نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو کم ظاہر کرنا، کسر نفسی۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں انہیں بہت اصرار سے کہا نا کہ کچھ نہیں کیا، تو پھر کیا کہا اس نے کہ خدا کے واسطے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، میں نے یقین کر لیا، میں نے اعتبار کر لیا۔ مل ملا کر شام کو جو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ، غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکرہ، احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں، اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ بچوں، اس کو بھی چھوڑ دوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں، یہ ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں وہ آتے ہی سوال کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری سنتے ہی نہیں۔ یہ سب میرے عنایت فرما خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے یہ کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، مجھ پہ احسان نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، میرے پاس آنے کا احسان مجھ پر نہ کرتے تو یہ اصل ان کا احسان یہی ہوتا۔ لو بھی بچے، یہ اس طرح سے ان کے دوستوں کا حال پورا ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے بڑبڑیا دوست کا ذکر کیا، پھر اپنے تحسین دوست کا ذکر کیا، پھر اپنے شاکر خان صاحب کا ذکر کیا جو انہیں سلیم پور لے گئے تھے، وہ ذرا زیادہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نام لیے بغیر چاند ایک کا اور ذکر کیا کہ ایک آتے ہیں قرض مانگتے ہیں، ایک آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں تو سنتے نہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اب آپ نے ان کے یہ دوست گن کے رکھنے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ اس کا خلاصہ آپ تیار کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔